کہ اب جن احمدیوں نے میرا سن لینا ہے انہوں نے کتوں کی طرح مجھے سینگنا ہے اور کتوں کی طرح ڈھونڈنا ہے. تو میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں سارے احمدیوں جو جتنے عہدیدار بیٹھے ہو اپنے سارے کتے چھوڑو اور مجھے ڈھونڈو. میرے پاناما میں پیسے نہیں پڑے ہوئے شیئرز کے ان کے ساتھ, بالکل نہیں پڑے. وہاں فائزہ بی بی کا اکاؤنٹ ہے, وہاں میاں لقمان کا اکاؤنٹ ہے, وہاں ان کے مرزا طاہر کی باقی بیٹیوں کے اکاؤنٹ ہے, میرے بالکل نہیں ہے. تمہارے خلیفہ سمیت ساروں کو چیلنج کر رہی ہوں, اگر تمہیں مردانگی ہے تو میں تمہیں بلا رہی ہوں کہ مجھے ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے میرے سے آ کے ڈائلوگ کرو. اگر تمہیں انسان کے بچے ہو تو, اگر تم میں سے کوئی بھی مرد کا بچہ ہے تو. اچھا, میں نے قادیان کی ایک لڑکی تھی, انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھنا حوالے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا, میں نے ان کو کچھ حوالے سینڈ کیے نا, تو انہوں نے جب قادیان کی لائبریری میں جو ان کی آفیشیل لائبریری ہے اس میں جا کے چیک کرنے کی کوشش کی نا, تو وہ ان کو کتاب ہی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ یہ روحانی خزان کی طرف رجوع کیوں کر رہی ہیں, آپ پہلے مسیح موعود صاحب کی منتخب تحریریں پڑھیں, اور اگر آپ کو کوئی کتاب پوری چاہیے تو احمدیہ پاکٹ بک لے کے جائیں. واہ. اب یہ بتاؤ, آپ کو یہ مطلب ایک قسم کا تجربہ ہو گیا, آپ کو اتفاق ہو گیا اسٹریم پہ آنے کا, ٹھیک ہے جی. اب آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ اگر میں آپ کو لے کے آؤں تو آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ تو میں آ جاؤں گی, مجھے کوئی ان سے ڈر تو نہیں ہے نا. میرے کوئی پاناما میں پیسے نہیں پڑے ہوئے شیئرز کے ساتھ, بالکل نہیں پڑے. وہاں فائزہ بی بی کا اکاؤنٹ ہے, وہاں میاں لقمان کا اکاؤنٹ ہے, وہاں ان کے مرزا طاہر کی باقی بیٹیوں کے اکاؤنٹ ہے, میرے بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے بالکل بھی نہیں ہے, اور مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ مجھے میں نے مرزا خاندان کو کھلایا ہے. سوری, اب میں یہ بھی بات کروں گی, میں نے مرزا خاندان کو بے شمار پیسہ کھلایا ہے. نیکسٹ میں کر لیں گے بچوں, نیکسٹ میں کر لیں گے. اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تھینک یو بیٹا جی, تھینک یو سو مچ. زبردست, بہت شکریہ, آپ آئیں. اور جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا, انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے جیسے موقع بنتا ہے تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. اور میں آخری بات کہنا چاہتی ہوں کہ اب جن احمدیوں نے میرا سن لینا ہے انہوں نے کتوں کی طرح مجھے سینگنا ہے اور کتوں کی طرح ڈھونڈنا ہے. تو میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں سارے احمدیوں جو جتنے عہدیدار بیٹھے ہو اپنے سارے کتے چھوڑو اور مجھے ڈھونڈو. اور جب مجھے ڈھونڈ لو تو پھر اتنی جرت پیدا کرنا کہ میرے سامنے آ کے ڈائلوگ کرو. اگر تمہیں مردانگی ہے تو میں تمہیں بلا رہی ہوں کہ مجھے ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے میرے سے آ کے ڈائلوگ کرو. اگر تمہیں انسان کے بچے ہو تو, اگر تم میں سے کوئی بھی مرد کا بچہ ہے تو. تمہارے خلیفہ سمیت ساروں کو چیلنج کر رہی ہوں. اچھا میری بات سنو, نہیں بس تھوڑا سا نا اس پہ, اگر کوئی مجھ سے تمہارا رابطہ پوچھے تو بتا دوں. نہیں, میں آپ کے سوا کسی کو نہیں دینا چاہتی. آپ مجھے بلانا چاہتے ہیں مجھے بلائیں. جی بس ٹھیک ہے. شیخ صاحب جو بات ہوگی, نہیں جو بات ہوگی ان کی لائیو, جو بات ہوگی اس طرح لنک جس طرح ان کو لائیو دیا, لائیو وہ بھی آ جائے. جو مرد کا بچہ ہے لائیو آئے. عامر بھائی ایک سیکنڈ, جس دن احمدیوں کے کتے مجھے ڈھونڈ لیں گے نا اور میرے سے جرت پیدا کر لیں گے بات کرنے کی, تو یہ یاد رکھنا احمدیوں کے کتوں, تم جب بیر سے ڈائلوگ کرنے آؤ گے. اب ایسے نہیں, تھوڑا سا نہیں بچوں, یہ ہمارا چینل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا. میرے نزدیک وہ ہیں, آپ کے چینل کو میں کچھ نہیں کہہ رہی. نہیں لیکن ہمارے چینل سے جا رہا ہے نا, اس لیے بچوں میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ آپ نے کہہ لیا کافی. پیدا کر کے آئے وہ اتنی جرت کے, جس دن وہ مجھ سے ڈائلوگ کرنے آئے, بات کرنے آئے نا, تو پھر کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میں بات کروں گی, ایسے نہیں کروں گی. پھر میں اس کی ریکارڈنگ کروں گی, ریکارڈنگ کروں گی. اور جس دن ان میں اتنی جرت ہوگی نا مجھے ڈھونڈ کے میرے سے بات کرنے کی جرت پیدا کر لیں گے, یہ اتنی مردانگی ان میں آ جائے گی, تو پھر اپنے کیمرے ساتھ لے کے آنا. اوکے بیٹا, چلیں ٹھیک ہے. اوکے بیٹا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہمارے فاروق بھائی کدھر چلے گئے؟ فاروق بھائی یہ آ گئے جی. اچھا, میں یہاں پر نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بڑے عرصے بعد آپ کا جی خوش ہو گیا. نہیں, ایک تو بڑے عرصے بعد میں نے کسی خاتون کو دھاڑتے ہوئے سنا ہے, اور احمدیوں کی جان اس چیز سے بڑی جاتی ہے کہ کوئی احمدی خاتون نہ پلٹوار کر دے. اب یہ ان کے لیے یقین کریں موت کا سناٹا تھی, ہیں جی, اور ایک خوفناک تماچا تھی, اور جناب ایک زناٹے دار طوفان تھی. بس اتنا ہی میں کہوں گا. اب سلطان القلم والا عامر بڑے عرصے سے روک کے رکھا ہوا تھا, یقین کریں. نہیں, آپ یقین کریں, ہر فرف حقیقت تھی, ہر فرف حقیقت بول کر گئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں نے تو مطلب اتنی مرتبہ یہ چیزیں اس سے سنی, سارا کچھ یہ وہ سلسلہ, میں اور مزید ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. کہنے کا میرا مقصد ہے
यकीन कर लें कि ये इतना कुछ कह सकती हैं, माशाल्लाह। इनके पास इतनी हिम्मत और जुर्रत है इनके अंदर कि आप हैरान हो जाओगे। और मतलब सुन ही लिया आपने उनके नहीं नहीं, अंदाज से, उनके अल्फाज माशाल्लाह। से। और मजे की बात यह है, मैं आपको ये भी छोटी सी बात एक थोड़ा सा हिंट दे दूं, बहुत सारों की गलतफहमियां दूर कर दूं, कि जहाँ पे ये दीनी इल्म रखती हैं, वहाँ पे ये कानूनी इल्म भी रखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब बस मतलब इतना ना सा ना ही। ना बाकी बताएं, हाँ ना बताएं, कोई बात नहीं। बाकी कोई अहमदी हिम्मत करे, आए, मैं सामने ले आऊंगा इनको, फिर जो उनकी है। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है वो खुलकर। अच्छा, मैं इनकी बात की तस्दीक इस एतबार से भी करना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा कि मुंतखब तहरीरें पढ़े। एक छोटा सा पंफलेट छापा गया, छोटा सा रसाला, जिसमें मौजू ये रखा गया कि मिर्जा साहब की मुंतखब तहरीरें। अच्छा, मैंने कादियान की एक लड़की थी, उन्होंने मुझसे कुछ पूछना शूछना हवाले वगैरह के हवाले से पूछा, मैंने उनको कुछ हवाले सेंड किए ना, तो वो फिर मुझे वो व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज देती थी कि ये, मैं उनको भेज देता था भाई ये हवाला, ये चेक करें। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब वो जाकर कादियान की लाइब्रेरी में, वो कादियान से ताल्लुक रखती थी उधर इंडिया पंजाब से, तो उन्होंने जब कादियान की लाइब्रेरी में, जो इनकी ऑफिशियल लाइब्रेरी है, उसमें जाके चेक करने की कोशिश की ना, तो वो उनको किताब ही नहीं देते थे। वो कहते थे आप ये रूहानी खजान की तरफ रुजू क्यों कर रही हैं, आप पहले मसीह मऊद साहब की मुंतखब तहरीरें पढ़ें, और अगर आपको कोई किताब पूरी चाहिए तो अहमदिया पॉकेट बुक लेके जाएं। वाह, यानी पॉकेट बुक कच चलाओ ते दूसरे नु चींगे लाओ। बस ओ भाई, आपने मिर्जा साहब की तहरीरों को क्यों कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करके छोटी छोटी पॉकेट बुक बनाया हुआ है? तो ये इनकी बात बिल्कुल मुसद्दका थी इस हवाले से। ये कभी भी मिर्जा साहब की किताबों की तरफ रुजू नहीं करने देते, इंटेंशनली डेलिबरेटली नहीं करने देते, ताकि आम आवाम को पता ना चल जाए। दूसरा, आप सीरतुल महदी का जरूर शुरू कीजिएगा, जैसे अंदर की बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। अगर सीरतुल महदी का सिलसिला शुरू हुआ, यकीन करें बड़े बड़े चश्मकशा किस्म के इंकिशाफात पर्दे स्क्रीन पर आएंगे, और कई अहमदियों को जिनसे ये किताबें दूर रखी गई हैं, उनकी खोपड़ियों के अंदर जब ये बातें जाएंगी, उनको पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है उनके साथ।